السلام علیکم، الف ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید ناظرین محترم۔ یوٹیوبرز کے لیے ایک بہت ہی بری خبر سننے کو ملی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے محض اس بات پر کہ ججز کے خلاف توہین آمیز ویڈیوز جاری کی جاتی ہیں یوٹیوب کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کیسا فیصلہ ہے کہ پورے گاؤں کو بھیڑیے سے بچانے کے لیے پورے گاؤں کو پنجرے میں بند کیا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کے پاس ایسے کسی جرم کے مرتکب شخص کو پکڑنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں جو سیدھا یوٹیوب بند کرنے پر غور و خوض شروع کر دیا جاتا ہے؟ حکومت ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، درجنوں انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے، پولیس ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ آخر کیوں ریاست کو اپنی نالائکی چھپانے کے لیے بس ایک آن آف کا بٹن چاہیے کہ کسی نے کوئی جرم یوٹیوب پر کیا تو یوٹیوب بند کر دو، کل کو کسی نے ٹی وی پر کچھ کہہ دیا تو ٹی وی کو بند کر دیا جائے گا، اور اگر کل کو کسی کو اینٹ لگ کر کوئی بندہ مر گیا تو اینٹوں والے بٹھے بند کر دیے جائیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس دیتے ہوئے ملک میں یوٹیوب بند کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فرقہ وارانہ جرم میں ملوث شوکت علی کی ضمانت کے مقدمے میں اس بات کا نوٹس دیا۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ ہمیں آزادی اظہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں، ہم عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں اور ہماری کارکردگی و فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے، لیکن نجی زندگی کا حق بھی ہمیں آئین دیتا ہے۔ کیا ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے دیکھا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے خاندانوں کو بخشا نہیں جاتا، کوئی یوٹیوب پر چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھ جاتا ہے، ججز کو شرمندہ کیا جاتا ہے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ کل ہم نے فیصلہ لیا اور وہ یوٹیوب پر شروع ہو گیا، ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آخر اس کا اختتام تو ہونا ہے۔ فوج، عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، ایسے جرم کے مرتکب کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی؟ پی ٹی اے حکام نے جواب دیا کہ ہم یوٹیوب پر انفرادی مواد کو ہٹا نہیں سکتے، صرف رپورٹ کر سکتے ہیں۔ جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ کئی ممالک میں یوٹیوب بند ہے اور سوشل میڈیا کو مقامی قوانین کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین کے خلاف مواد یوٹیوب پر ڈال کر دکھائیں۔ عدالت نے وزارت خارجہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ غالباً جج صاحب کے علم میں نہیں کہ امریکہ اور یورپی یونین کے خلاف یوٹیوب پر درجنوں ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ نہ تو کوئی جرم ہے اور نہ ہی معیوب سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی حیرت انگیز۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے پاکستان میں انٹرنیٹ ایپس پر پابندی لگانے کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے ایک ٹویٹ کے ذریعے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ عدالتیں اور پی ٹی اے مورل پالیسنگ اور انٹرنیٹ ایپس پر پابندی عائد کرنے کے معاملے سے دور رہے، کیونکہ یہ سوچ پاکستان کی ٹیکنالوجی انڈسٹری اور اس کے فروغ کو تباہ کر دے گی۔ واضح رہے کہ پاکستان میں ویڈیو ایپ بیگو اور آن لائن گیم پب جی پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ ایک اور ایپلیکیشن ٹک ٹاک کو بھی آخری وارننگ جاری کی جا چکی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ غلط مشوروں کی بنیاد پر ججز کی معاشی معاملات میں مداخلت کی وجہ سے ہم ابھی تک مسائل سے باہر نہیں نکل سکے۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس دیتے ہوئے وزارت داخلہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز بھی جاری کیے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے پاکستان میں یوٹیوب یا انٹرنیٹ کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہو۔ اب سے چند ماہ قبل بھی یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر سمیت کئی بڑی کمپنیوں کے لیے لائسنس لازمی کرنے کے لیے پیمرا نے خود سے ایک قانون تجویز کر دیا تھا جس پر عمل درآمد بھی ہونے کے لیے تیار تھا، لیکن پھر سوشل میڈیا اور اسٹریم میڈیا پر کچھ تنقید ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے فیصلے کو روک دیا۔ اس سے پہلے 2006، 2008 اور 2012 میں بھی پاکستان میں یوٹیوب اور فیس بک پابندیوں کا شکار رہے۔ 2012 میں جب پابندی عائد کی گئی تو اس کو کھولنے میں 2 سال سے زائد کا عرصہ لگ گیا۔ اس دوران دنیا کی یوٹیوب انڈسٹری کہاں کی کہاں پہنچ گئی، جبکہ پاکستانی صارفین کو اوسط درجے کی ویب سائٹس پر اپنا مواد اپلوڈ کرنا مجبوری بنا رہا، جو کہ اشتہارات کی مد میں انتہائی کم رقم اپنے استعمال کرنے والوں کو دیتی ہیں۔ پہلے یہ کام توہین مذہب کے نام پر کیے جاتے تھے، پھر بات فوج پر تنقید کی آئی۔ الیکشن 2018 سے قبل تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب پر تنقید بھی اسی زمرے میں آتی تھی اور کئی فیس بک پیجز اس بنیاد پر بند کیے گئے کہ ان کی کسی پوسٹ پر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی شان میں گستاخی کا عنصر موجود تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ عدالتیں چاہتی ہیں کہ یوٹیوب
یوٹیوب کو اس لیے بند کر دیا جائے کہ اس پر ججز کی توہین یا حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے والا مواد شائع ہو رہا ہے۔ بلا شبہ ججز قابل احترام ہے اور ان کی نجی زندگیوں پر بات کرنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اداروں اور ان میں بیٹھے افراد کو آزادی اظہار سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن کیا ریاست کے پاس ایسے کسی جرم کے مرتکب شخص کو پکڑنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں جو سیدھا یوٹیوب بند کرنے پر غور و خوض شروع کر دیا جاتا ہے؟ جمع خرچ تو ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا بڑا آزاد ہے، آئین سب کو بدلنے کی اجازت دیتا ہے، قانون میں اظہار کی آزادی بنیادی حق ہے، ہمیں اس کا احترام ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ناک پر مکھی کوئی بیٹھنے نہیں دیتا۔ ذرا سی بات طب نازک پہ گراں گزری نہیں اور کلہاڑا چلانے کا خیال دل سے زبان تک آ جاتا ہے۔ آزادی اظہار عوام کا حق ہے اور سپریم کورٹ اگر اس حوالے سے تحمل کا مظاہرہ کر رہے، اسی اداروں کو اپنے فیصلوں میں یوں بھی تحمل کا مظاہرہ ہی کرنا چاہیے۔ جو بھی شخص سپریم کورٹ کے ججز یا ریاست کے کسی بھی شہری کے خلاف سلینڈر کا مرتکب ہوا ہے، اس سے پکڑ کر عدالت میں پیش کریں، مقدمہ چلائیں اور جرم ثابت ہو تو سزا دیں۔ بھیڑیے سے بچانے کے لیے پورے گاؤں کو پنجرے میں بند کر دینا کسی صورت بھی درست فیصلہ نہیں ہو سکتا۔